بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، کفروا جو کافر ہوئے، لن نؤمن ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، بہذا القرآن اس قرآن پر، ولا بالذی اور نہ اس چیز پر جو بین یدیہ اس کے آگے ہے، ولو تری اور کاش کہ تم دیکھو، اذ الظالمون جبکہ ظالم لوگ، موقوفون کھڑے کیے جائیں گے، عند ربہم اپنے رب کے پاس، یرجع پھیریں گے بعضهم ان کے بعض، الی بعض القول بعض کی طرف بات کو، یقول وہ کہیں گے، الذین یہ لوگ، استضعفوا جو کمزور کیے گئے تھے، للذین ان لوگوں سے جو استکبروا جو تکبر کرتے تھے، لولا اگر نہیں انتم ہوتے تم، لکننا البتہ تو ہم ہوتے، مؤمنین یعنی ہم مومن ہوتے، یعنی اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہوتے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز نہ اس قرآن کو مانیں گے نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو۔ تو اے دیکھنے والے، کاش کہ تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھتا جبکہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام لگا رہے ہوں گے۔ کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومنین میں سے ہوتے۔ یعنی مشرکین مکہ صرف قرآن کے ہی منکر نہیں تھے بلکہ پہلی آسمانی کتابوں تورات، انجیل، زبور وغیرہ کے بھی انکار کرنے والے تھے۔ ان کے انکار کی وجہ یہ تھی کہ ان سب کتابوں کے مرکزی بنیادی مضامین ملتے جلتے ہیں، اور سب کتابوں میں توحید کی ہی دعوت دی جا رہی ہے، شرک سے منع کیا جا رہا ہے، شرک کو ناقابل معافی جرم قرار دیا گیا ہے۔ تو بس اس وجہ سے ہم کسی بھی آسمانی کتاب پر ایمان نہیں لاتے۔ تو مشرکین مکہ انہیں کسی بھی قیمت پر ماننے کو تیار نہیں تھے، تو اس طرح وہ تمام الہامی کتابوں کا انکار کر دیتے تھے۔ قرآن کریم میں ان دو فرقوں کا مکالمہ بہت سے مقامات پر ذکر کیا گیا ہے۔ کیا یعنی کمزور قسم کے لوگ جب اپنے بڑوں کی اطاعت کرتے رہے، اور دوسرا فریق یعنی جن کی اطاعت کی جاتی رہی۔ پھر ان بڑے حکمرانوں میں حکمران بھی شامل ہو سکتے ہیں، سیاسی لیڈر، چودھری، مولوی، پروفیسر، کچھ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ ہر وہ شخص جو دینی دنیاوی لحاظ سے عام لوگوں پر فوقیت رکھتا ہو، وہ اس کی بات تسلیم، اپنی بات کو منواتا ہو۔ اب یہ مکالمہ جہنم میں داخلے کے وقت ہوگا، تو اس وقت ان سب لوگوں کو اپنا انجام معلوم ہو چکا ہوگا۔ تو کمزور لوگ یا اطاعت کرنے والے اپنے بڑے بزرگوں سے کیا کہیں گے کہ ہماری گمراہی کا باعث تم ہی لوگ تھے، اگر تم ہمیں انبیاء کے خلاف استعمال نہ کرتے تو ہم یقیناً ان پر ایمان لے آتے اور اس برے انجام سے ہمیں دوچار نہ ہونا پڑتا۔ قال الذین کہیں گے وہ لوگ، استکبروا جو تکبر کرتے تھے، للذین ان لوگوں سے، استضعفوا جو کمزور کیے گئے تھے، انحن کیا ہم نے، صددناکم بند کیا تھا تم کو، عن الہدی ہدایت سے، بعد اذ جاءکم جبکہ آ گئی تمہارے پاس، بلکہ کنتم تھے تم ہی مجرمین، تم ہی مجرم تھے۔ یعنی اب یہ بڑے لوگ ان کمزوروں کو کیا جواب دیں گے؟ کیا تمہارے پاس کوئی کیا تمہارے پاس ہدایت آ جانے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی کون تھے؟ مجرم تھے۔ یعنی انبیاء نے جیسی دعوت ہمیں دی تھی ویسے ہی تمہیں بھی دی تھی، ہم نے زبردستی کسی کو بھی ان کی دعوت قبول کرنے سے نہیں روکا تھا۔ اگر تم ایمان لانا چاہتے تھے تو ہم تمہیں روک کیسے سکتے تھے؟ تو اس کے بجائے حقیقت یہ ہے کہ تم خود ہی انبیاء کی پیش کردہ دعوت، اس کی پابندیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور نہ ہی تم ان سختیوں کو برداشت کرنے پر آمادہ تھے جو انبیاء کو ماننے والوں کو پیش آتی تھی۔ تو اس لحاظ سے ہم اور تم دونوں ایک جیسے مجرم ہیں۔ اگر کچھ فرق ہے تو صرف یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی طرف بلایا، اور ہمارا یہ بلانا کیونکہ تمہارے اپنے ہی ضمیر کی آواز اور اپنی ہی خواہش نفس کی تکمیل تھی، تو لہٰذا تم نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ تو اس وقت حقیقت میں تم ہماری پیروی نہیں بلکہ اپنے نفس اور اپنے مفادات کی پیروی کر رہے تھے، ورنہ تم لوگ ہم سے زیادہ تعداد میں تھے، اور اگر تم ایمان لانا چاہتے تو اس کام میں مخلص ہوتے تو تم ہمارا بھی رستہ بند کر سکتے تھے، کیونکہ اکثریت میں تم تھے، ہم نہیں تھے۔ وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے، استضعفوا جو کمزور کیے گئے، للذین ان لوگوں سے، استکبروا تکبر کرتے تھے، بلکہ مکر اللیل مکر کرتے تھے رات کو، والنہار اور دن کو، اذ تأمروننا جب کہ تم حکم دیتے تھے ہمیں، ان نکفر کہ ہم کفر کریں، باللہ اللہ کے ساتھ، ونجعل مقرر کریں ہم یا بنا لیں ہم، لہو اس کے ساتھ، اندادا ہم شریک ٹھہرا لیں۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ اور چھپائیں گے ندامت کو، لما اس وقت، جس وقت کے، وہ دیکھیں گے عذاب کو، یعنی جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیماں ہوں گے، دل میں نادم ہوں گے، ندامت ہوگی۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ اور کر دیں گے ہم طوق، فی اعناق ان کی گردنوں میں، الذین جن لوگوں نے، کفروا کفر کیا، ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے۔ حل نہیں، حل بعض اوقات نہیں کے معنی میں بھی، حل یجزون نہیں وہ جزا دیے جائیں گے، الا مگر ما کانوا یعملون اس کا جو وہ عمل کرتے تھے اسی کا ہی وہ بدلہ دیے جائیں گے۔
گے. یعنی اب عوام اپنے لیڈروں اپنے پیشواؤں سے یہ مخاطب ہوں گے کہ تمہارے دن رات کے پروپیگنڈے سے ہم متاثر ہو جاتے تھے, تم ہمیں جھانسا دینے کے لیے پھانسنے کے لیے ہر روز کوئی نئے سے نیا جال لے آتے تھے, تو تم لوگ نام تو اسلام کا لیتے رہے مگر حقیقتاً تم اپنی ہی حکومت اور اپنی ہی چودراہٹ چاہتے تھے. تمہارے جھوٹے پروپیگنڈے نے ہماری مت مار دی تھی اور ہم تمہیں مخلص سمجھ کر تمہارا ساتھ دیتے رہے, تو ہماری گمراہی کا سبب تم لوگ بنے. تو ان دونوں فریقوں کے مکالمے سے ہر فریق کو معلوم ہو جائے گا کہ دونوں فریق قصوروار ہیں, اور یہ مکالمہ جو ہے یہ صرف بحث ہے, بحث ہی بحث ہے. تو لہٰذا تم ان جیسوں کو ایک جیسی سزا ہم ان جیسوں کو ایک جیسی سزا دیں گے. ان کے گلوں میں توق اور پاؤں میں زنجیریں ڈال کر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے فی قریۃ کسی بستی میں من نذیر کوئی ڈرانے والا الا مگر قال مترفوها کہا دولت مندوں نے اسے, خوشحال لوگوں نے ان سے, انا بے شک ہم بما ساتھ اس کے جو ارسل تم بھیجا ہے تم کو بھی اس کے ساتھ کافرون ہم انکار کرتے ہیں, ہم کافر ہیں. جس چیز کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے اس کے ہم کیا ہیں, انکار کرنے والے ہیں. تو اب یہ صرف قریش مکہ کی بات نہیں ہے بلکہ ہر نبی کے ساتھ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اسی طرح یہی معاملہ پیش آتا رہا کہ جب نبی نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا تو اس کی مخالفت کرنے میں سب سے پیش یہی لوگ تھے جو خوشحال اور کیا تھے, صحیح اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات رکھے تھے, یہی لوگ مخالفت کرنے والے تھے. تو اب جن کے پاس کوٹھیاں بنگلے تھے, نوکر چاکر تھے, بینک بیلنس تھا, یعنی ہر طرح کی سواریاں تھیں, سب کچھ موجود تھا, ایسے لوگ بھلا پیغمبروں کی بات کو کیا مانتے, جبکہ پیغمبر انہیں ہر جائز ناجائز طریقے سے مال جمع کرنے سے روکتے تھے. پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ سارا مال و دولت اپنے پاس ہی سمٹ کر نہ رکھو بلکہ اس سے قریبی رشتہ داروں محتاجوں کا حق ادا کرو. پھر اگر وہ لوگ پیغمبروں کی دعوت قبول کرتے تو انہیں ان ساری پابندیوں کو کیا کرنا پڑتا, ان کی اطاعت کرنی پڑتی. تو لہٰذا یہ خوشحال طبقہ صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتا کہ نبی کی دعوت کو خود ہی رد کرے, بلکہ جن لوگوں پر اس طبقے کا اثر و رسوخ ہوتا ہے ان سب کو نبی کی مخالفت پر یہ آمادہ کرنے لگتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے, تم فقیر ہو جاؤ گے, تمہارے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں بچے گا اور تم فاقوں پر اتر آؤ گے. یعنی کہ جو ہدایت لانا چاہے ان کو بھی یہ فرقہ کیا کر دیتا, یہ گمراہ کر دیتا. وقالو اور کہا انہوں نے نحنو ہم اکثر ہم زیادہ ہیں اموالن مال میں و اولادن اور اولاد میں, وما نحنو بمعذبین اور نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے. یعنی ہم مال اولاد میں ہم زیادہ ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عذاب دیے جائیں. خوشحال طبقہ اپنے انکار کی دلیل جو بتا رہا ہے کیا وجوہات تو بیان نہیں کرتا, اس کے بجائے ایک ایسی خوبصورت بات بنا کر اپنے انکار کی وجہ کے طور پر بیان کرتا ہے. کیا ان کی دلیل یہ جیسے وہ پیغمبر اور اس پر ایمان لانے والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم پر بڑا مہربان ہے, تم پر نہیں ہے, تم غریب ہو فقیر ہو, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اتنا مال و دولت دے رکھا ہے, اولادیں عطا کر رکھی ہیں, وہ ہم سے خوش ہے تبھی تو ہمیں اتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اور جس آخرت سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو اور وہ اگر آ بھی گئی, وہ قائم ہو بھی گئی تو اللہ ہم پر ویسے ہی مہربان ہے, آج بھی مہربان ہے, کل بھی مہربان ہوگا, اور ہمیں خواہ وہ عذاب دے گا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کل کہہ دیجئے انا بے شک ربی میرا رب یبسط وہ کھولتا ہے رزق لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے, وہ یقدر اور وہ بند کرتا ہے, ولیکن اور لیکن اکثر لوگ لا یعلمون علم نہیں رکھتے, نہیں جانتے, یہ بات نہیں سمجھتے کہ رزق کی کمی بیشی کا معاملہ تو اللہ کی مشیت سے تعلق رکھتا ہے, اس کی رضا سے تعلق نہیں رکھتا. اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں اپنے نافرمان فرما برداروں سب کو رزق دے. اس صورت میں اس دنیا میں انسانوں کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے. اگر وہ اس دنیا میں نافرمانوں کو رزق نہ دے یا ان پر رزق تنگ کر دے اور اپنے فرما برداروں کو ہی رزق دیتا رہے, انہیں ہی وافر رزق عطا کرنے لگے, تو پھر تو ہر ایک ایمان لے آئے گا. اس میں انسانوں کی آزمائش کی کیا گنجائش رہ گئی. دوسرا پہلو یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ظالم, چوروں, ڈاکوؤں, مکاروں, فریب کاروں کو بہت سارا رزق عطا کیا جاتا ہے, حالانکہ ان صفات کو اور ایسی صفات رکھنے والے لوگوں کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا. تو پھر بسا اوقات ہمیں یوں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ شریف لوگ, سچ بولنے والے, وعدے کو نبھانے والے, کسی کو ہاتھ زبان سے تکلیف نہ پہنچانے والے, اللہ کے فرما بردار, عبادت گزار لوگ فکر و فاقہ میں مبتلا ہوتے ہیں. تو حالانکہ ان صفات کو اور ایسی صفات رکھنے والے انسانوں کو سبھی اچھا سمجھتے ہیں. پھر قسم اول یعنی پہلے جن لوگوں کی بات ہوئی ان لوگوں کی خوشحالی اور دوسرے لوگوں کی تنگ دستی کو اللہ کی رضا کیسے قرار دیا جا سکتا ہے, جبکہ زبان جو ہے وہ زبان خلق بھی اس بات کی تردید کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کیا کہ کہہ دو کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے, لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے.